وہ ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور اس نے دونوں پنڈلیوں اور رانوں کو ہاتھوں سے تھپکنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس کی آنکھیں کسی ایسے راستے کو تلاش کر رہی تھی جس کی مدد سے وہ یہاں سے نکل سکے۔ وہ اب بھی پولیس سے ٹکر مول نہیں لینا چاہتا تھا اور صرف اسی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اس نے اتنی اونچی کھائی پر چڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ تبھی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ چاپ نہ تو اوشان کے پیروں کی تھی اور نہ ہی ہاسکن کی۔ ٹائیگر نے فوراً ہی سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اسے سب سے پہلے فل بوٹ نظر آئے جن کے اندر خاکی پتلون کے پانچے اڑسے ہوئے تھے۔ ٹائیگر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مافیا کا کوئی گرگا اتنی خاموشی سے اس کی شہ رگ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے غرا کر ہولسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں شہزاد احمد، ایک خوشگوار آواز سنائی دی۔ اگر مجھے مارنا ہی ہے تو پستول مت نکالو، تمہارا صرف ایک چوپ ہی کافی ہوگا۔ میں مافیا والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم کون ہو؟ ٹائیگر نے اس بار نرم لہجے میں پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے آئرش چہرے والا ایک نوجوان کھڑا تھا۔ یہ بہرحال مافیا کا چہرہ نہیں تھا۔ نوجوان کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نال کا رخ زمین کی طرف تھا۔ تمہیں تلاش کرنا بہت مشکل ثابت ہوا دوست، نوجوان نے کہا۔ تم پر درجنوں قتل کے الزامات ہیں۔ میں سارجنٹ کیلی پیٹرسن ہوں۔ اوہ، ٹائیگر کا ہاتھ ہولسٹر سے ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مافیا اور قانون دونوں کے ڈانڈے آپس میں ملتے ہیں۔ مجھے پہلے بھی یہی شک تھا۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ کیلی پیٹرسن حیرت انگیز طور پر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتا ہوا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ میری ایک بات مان لو۔ ٹائیگر کو نہ جانے کیوں یہ لڑکا اچھا لگ رہا تھا۔ یہی کہ آہستہ بولو۔ میں نہیں چاہتا کہ دوسروں کو ہماری یہاں موجودگی کا علم ہو۔ میں سمجھا نہیں؟ سنو شہزاد، کیلی پیٹرسن نے سنجیدگی سے کہا، ہم دونوں یہاں تنہا ہیں۔ میرا قریب ترین یونٹ بھی کم از کم نصف میل دور ہوگا، جبکہ نیچے کھائی میں مافیا کے غنڈے اور جلاد موجود ہیں۔ میں اپنے لوگوں سے رابطہ بھی قائم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس واکی ٹاکی نہیں ہے۔ ٹائیگر نے اس شخص کو بغور دیکھا۔ کھلے دل کا ایماندار نوجوان لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ذہانت ٹپک رہی تھی اور وہ ٹائیگر سے عمر میں چھوٹا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے تلاش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر تمہارے لوگوں میں سے کوئی مجھے پکڑ سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ لیکن فرض کرو کہ تم نے مجھے پکڑ لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اس قسم کی باتیں مت کرو شہزاد، کیلی پیٹرسن نے کہا۔ فی الوقت جنگ بندی پر رضامند ہو جاؤ۔ ہم دونوں کے پاس ہتھیار ہیں۔ میرا ریوالور زیادہ شور مچاتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کسی قسم کا شور شرابہ پسند نہیں کرو گے۔ پھر میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم مجھ پر گولی بھی نہیں چلاؤ گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں پولیس والا ہوں اور ابھی تک میری نظر سے ایسی کوئی خبر نہیں گزری کہ چارلی دی ہارس کے قتل کے بعد ہونے والے قتل عام میں کوئی پولیس والا بھی قتل ہوا ہو۔ ٹائیگر مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے اس بات کا کوئی شوق نہیں کہ لاس اینجلس کے مجرموں پر برق بن کر گرنے والے کو پکڑ کر اخبارات میں شہرت حاصل کروں یا ترقی حاصل کروں۔ میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم چاروں طرف سے مافیا میں گرے ہوئے ہیں یا پھر ڈیزرٹ فورس کے رضاکار ہیں۔ میں ان کے درمیان سے صحیح سلامت نکلنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے تعاون کرو گے؟ اوہ، مان ہی ٹائیگر مسکرانے لگا۔ اسے ہاسکن کی یہ بات یاد آ گئی کہ شیرف کے آفس میں کم از کم ایک غیر جانبدار شخص موجود ہے۔ تو یہ تم ہو؟ اس نے مسکرا کر کیلی پیٹرسن سے پوچھا۔ کون؟ کیلی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جس کی عظیم ہاسکن نے تعریف کی تھی۔ اچانک ہی ایک پتھر کی اوٹ سے اوشان نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوکیلا نیزہ تھا جو رات ہونے کے باوجود چمک رہا تھا۔ باپ رے! کیلی پیٹرسن اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا، میں تمہیں اس وقت ہی گرا سکتا تھا۔ تم ٹائیگر کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اوپر چڑھ رہا تھا، لیکن اچھا ہی ہوا کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا میرے بچے۔ اوشان نے کیلی سے کہا، اس کو مارنا قطعاً غیر ضروری ہوتا لٹل فادر۔ ٹائیگر نے ہنس کر کہا، بکو مت۔ اوشان نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے اوپر چڑھتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھا کہ 3-4 چھپکلیاں تمہارے پیروں سے کچل کر مر گئی ہیں؟ ایک ناگ بھی تھا فادر۔ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، وہ ناگن تھی۔ اوشان نے پیر پٹک کر کہا، تمہیں ناگ اور ناگن میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ کیلی پیٹرسن ان دونوں کو اس قسم کی گفتگو کرتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ مطلب یہی کہ تم بہت اچھے آدمی ہو۔ اوشان کا لہجہ اچانک ہی نرم ہو گیا۔ مجھے تمہارے پیروں کی آہٹ بمشکل سنائی دی تھی۔ کیا یہ کیس شروع ہی سے تمہارے پاس ہے کیلی؟ جی ہاں۔ کیلی پیٹرسن کو یہ بوڑھا نہ جانے کیوں کسی قدیم کہانی کا سب سے بڑا کردار لگ رہا تھا۔ کیا تمہیں یہ تجسس نہیں ہوا کہ شہزاد ہیروئن کیوں چھوڑ گیا تھا؟ تجسس؟ کیلی پیٹرسن مسکرانے لگا۔ میں نے اس نقطے کو سب سے زیادہ اہمیت دی تھی اور کیلی نے اتنا کہہ کر سختی سے ہونٹ بند کر لیے۔ اسے مان ہی یہ احساس ہوا تھا کہ وہ ایسے لوگوں سے بے تکلفانہ انداز میں باتیں کر رہا ہے جو بہرحال دشمن اور قانون شکن ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ ٹائیگر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم ایک اچھے انسان ہی نہیں، دیانتدار پولیس والے بھی ہو۔ کیلی پیٹرسن نے ایک طویل سانس لی اور پھر دھیرے سے بولا،
बहरहाल अब मैं तुम दोनों के रहमो करम पर हूँ। तुम्हारे पास जहरीला नेजा है और शहजाद के पास रिवाल्वर है। तुम दो हो, मैं एक हूँ। हम सिर्फ हाथ इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं मेरे बच्चे, लेकिन बाकी बातें हम यहाँ नहीं कहीं और चल कर करेंगे, और मैं इस दौरान में तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जमानत फराहम करूंगा। कैली पीटरसन सर हिला कर रह गया। 1 घंटे बाद टाइगर, कैली पीटरसन और दूसरे लोग हास्कन के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। कैली पीटरसन को यहाँ तक आंखों पर रुमाल बांध कर लाया गया था, लेकिन जो ही उसकी पट्टी खोली गई वो मुस्कुराने लगा, और हास्कन समझ गया था कि ये लड़का सहराई इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ है। यहाँ का मौसम खासा अच्छा है जनाब। उसने सिगरेट सुलगाते हुए प्रोफेसर हास्कन से कहा, मैं यहाँ बड़ी हद तक दबाव के तहत लाया गया हूँ। अगर मुझे यहाँ लाने का मकसद महज कत्ल है तो मुझे पहाड़ ही पर खत्म किया जा सकता था। सार्जेंट, फिर तुम इस उसूल नुमा गलत फहमी को जहन से निकाल फेंको कि पुलिस के अलावा हर शख्स कानून शिकन है, तो हमारे दरमियान बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू हो सकती है। हास्कन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वैसे हम जो भी करते रहे हैं इसका जवाज मौजूद है। प्रोफेसर हास्कन किसी काम में बराह रास्त मुलविस नहीं है कैली। टाइगर ने फौरन कहा, ये सिर्फ मालूमात फराहम करते रहे हैं या फिर इन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी है? मैं अमलन इनकी तमाम तरह सरगर्मियों में शरीक रहा हूँ सार्जेंट। हास्कन ने इस बार संजीदगी से कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त। ओशान ने सर हिलाते हुए लुकमा दिया। वो सुर्ख कार भी तो अजीम परदादा के अजीम परपोते ने ठिकाने लगाई थी। हाँ, हास्कन कहकहा लगाकर टाइगर की तरफ देखने लगा। ठीक है, जब आप तीनों बेलौस और मुखलिस होने का मुजाहिरा कर चुके हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है। कैली पीटरसन की इस बात पर वो चारों हंस पड़े। फिर कैली खुद भी हंसने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही अच्छे लोगों के दरमियान मौजूद हो। ठीक है दोस्त, टाइगर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठाते हुए कहा, और फिर खुद भी उसके साथ ही बैठ गया। तुमने वहाँ कहा था कि हीरोइन तुम्हारे आसाब पर सवार रहती है। तुम्हारा मकसद ये था कि तुम्हारे नजदीक हीरोइन मिलना मेरे मिलने से ज्यादा अहम था। हाँ, कैली पीटरसन ने दोनों हाथ गोद में रखकर कहा, सुनो, तुम एक बहुत बड़ा सुराग तो छोड़ गए थे, मगर ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी कि तुम्हें उसमें फिट किया जा सकता। मैं इस बात पर हैरान था कि इतनी खालिस हीरोइन वहाँ कौन छोड़ गया। अभी मैं इसी मौजूद पर सर खपा रहा था कि अचानक कत्लो गारत गरी शुरू हो गई, और फिर ये हिदायत मिली कि हीरोइन की बजाय तुम्हें तलाश किया जाए। हास्कन हंकारा लेकर आ गया। अब जबकि हम अपने कार्ड शो कर रहे हैं, मुझे चंद सवाल भी करने दो। कैली ने टाइगर की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें इल्म है कि तुमने जिस ताइवानी को गोली मारकर हलाक किया था वो एक बड़े मुल्क का सिफारतकार था? क्या तुम्हें इसका नाम मालूम था, और क्या तुम्हें हीरोइन की तकसीम के रास्ते का इल्म था? नहीं, टाइगर ने एक तवील सांस लेकर जवाब दिया। तीनों सवालों का जवाब नफी में है। एक सवाल मैं भी करूंगा, तुम माफिया में किसी हजलार्ड शिप से वाकिफ हो? नहीं, ये बिल्कुल नई शख्सियत सामने आई है। क्या तुम इसके बारे में कुछ तफसीलात बता सकते हो? कैली पीटरसन पहलू बदल कर बोला। टाइगर उसे बगौर देखता रहा और फिर बोला, मुमकिन है, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें हीरोइन की इस दूसरी खेप का इल्म है जो मैं उड़ा ले गया था? ओह नहीं, कैली उछल पड़ा। उन्होंने भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। हमें सिटी ऑफ कॉमर्स में गन फायर और रोशनियां नजर आने की इत्तला जरूर मिली थी, ताहम जब हमारे यूनिट वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्या वो तुम ही थे? ये हर जगह होता है मेरे बच्चे। ओशान ने कैली पीटरसन की तरफ देखकर बहुत देर बाद कहा, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि टाइगर से ज्यादा खतरनाक चीज हीरोइन है। लिहाजा मुझ बूढ़े की तजवीज़ ये है कि हीरोइन की रसद के सर चश्मे और इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों को तलाश करके पूरे धंधे का खात्मा कर दो। इस तरह तुम अपनी कौम पर एहसान करोगे। ओशान का लहजा इतना अजीब था कि ये चंद अल्फाज ही कैली पीटरसन के दिल में उतर गए। उसने दुबले पतले मदकूक बूढ़े को बड़े एहतराम से देखा। मैं हीरोइन को एटम बम से ज्यादा खतरनाक समझता हूँ मोहतरम, और इसके खात्मे के लिए मैं अपनी जिंदगी भी खत्म कर सकता हूँ। आओ फिर मिलकर काम करें, टाइगर ने संजीदगी से कहा। फिर वो निस्फ घंटे तक उसे तफसीलात बताता रहा। उसने चंद वाकयात छोड़कर बाकी तमाम बातें उसे बता दी। जब वो खामोश हुआ तो ड्राइंग रूम में मुकम्मल खामोशी छा गई। अब हजलाट शिप की तरफ आओ, हास्कन ने कहा। एक अरसे से सेनेटर मार्टिन पर मुझे शुबा है। टाइगर ने एक तवील सांस लेकर कहा, किसी पर शुबा करना बुरी बात है। ओशान ने बुरा समूह बनाकर नसीहत की। उसका लहजा ऐसा था कि कैली पीटरसन बेख्तियार हंस पड़ा। उसने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाया। इस दौरान में ओशान इस तरह बैठा रहा जैसे उसने कोई इंतहाई अहम बात की हो और कैली उसका मजाक उड़ा रहा हो। नहीं, हास्कन ने लुकमा दिया। पहले मैं भी यही समझता था कि सेनेटर मार्टिन सिर्फ मौका परस्त सियासतदान है और व्हाइट हाउस तक पहुंचना चाहता है, लेकिन फिर जब मैंने ये देखा कि वो शहजाद की गिरफ्तारी बल्कि कत्ल में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो एक बिका हुआ आदमी है।
میں اس سلسلے میں صرف ایک تبصرہ آپ لوگوں کی توجہ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیلی پیٹرسن نے دھیرے سے کہا، ڈان گرگس سینیٹر مارٹن کا چیف انویسٹیگیٹر ہے۔ میری اس سے معقول دوستی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ سینیٹر مارٹن تازہ برف کی طرح صاف ستھرا آدمی ہے۔ تازہ برف؟ ہاسکن مسکرانے لگا۔ مجھے یاد ہے کہ 30 اور 40 کی دہائی میں ہیرن کو تازہ برف ہی کہا جاتا تھا لڑکے، مگر اس پر شبے کی کوئی معقول وجہ تو ہونی چاہیے۔ کیلی پیٹرسن کسی معقول جواز کے بغیر سینیٹر پر الزام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی آواز اور اس کا لہجہ۔ ہاسکن نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ اس وقت اوشان کمل کا آسن جمائے آنکھیں بند کیے ہوئے اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ ٹائیگر ان کی باتیں بغور سن رہا تھا۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ شخص سینیٹر مارٹن انتہائی نستعلیق انگریزی بولتا ہے اور گفتگو کا یہی انداز ہزارڈ شپ کا بھی ہے۔ یہ نکتہ بہرحال اہم ہے، کیلی پیٹرسن نے سر ہلا کر کہا۔ اور کوئی خاص بات؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے خاص ذرائع کی اطلاع کے مطابق سکارلی کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے امریکہ کے اندر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ اسے ایک اہم ترین شخصیت کی پشت پناہی حاصل ہے، اور ہمارے اندازے کے مطابق یہ اہم شخص سینیٹر ہی ہو سکتا ہے۔ درست، ٹائیگر نے بہت دیر بعد لقمہ دیا۔ میں نے ہیرن کی دوبارہ فروخت کے لیے اسے ایک نوٹس بھیجا تھا، اب میں دوسرا نوٹس بھیج رہا ہوں، اور اس مرتبہ یہ واضح کر دوں گا کہ اب صرف سکارلی ہزارڈ شپ اور غیر ملکی نمائندے ہی سے سودا کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ عجیب سی بات ہوگی، لیکن یقین کرو کہ صرف اسی طرح ہیرون کی تجارت کا یہ دندہ ختم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، منشیات کی افریت کا سر کچلنے کے لیے میں بھی آخری حد تک جانے کو تیار ہوں، کیلی پیٹرسن نے بڑے عزم سے کہا۔ ممکن ہے اس طرح میں وہ سب کچھ کھو بیٹھوں جو میں نے پولیس میں حاصل کیا ہے، لیکن ایک بڑی برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے نقصان اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تم مجھے اپنا منصوبہ بتاؤ، اور یہ بھی کہ تمہیں میری کس قسم کی مدد درکار ہوگی۔ سب سے پہلی ضرورت وقت ہے، ٹائیگر مسکرا کر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن فی الوقت اپنے اس ارادے پر عمل ملتوی کرو۔ اور دوسری ضرورت کچھ سامان ہے۔ ہزارڈ شپ سے پہلی ملاقات ہوئی تو سکارلی واقعی بہت متاثر ہوا۔ یہ ملاقات دوسرے نوٹس کی وجہ سے ہی ہو سکی تھی۔ اس وقت سکارلی ٹائیگر کا نوٹس لیے ہوئے ہزارڈ شپ کی اسٹڈی میں موجود تھا، اور وہاں ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تنلی تھا، ایک غیر ملکی سفارت خانے کا ثقافتی اتاشی۔ یہ آخری موقع ہے، اس نے پہلو بدل کر کہا۔ اس احمق نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنی ہی ہیروئن خریدنے کے لیے $2 لاکھ لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس سے ضرور ملیں گے، لیکن اس طرح ہم خود کو خطرے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تنلی نے ایک طلائی ہولڈر میں سگریٹ لگاتے ہوئے اعتراض کیا۔ درست، ہزارڈ شپ نے کہا، تم اس نوٹس کو اگر جال سمجھ رہے ہو تو اس سے خود کیوں نہیں نمٹ لیتے؟ اس کو غچہ دے کر سارا جال تباہ کر دو۔ سنیے، اس نے ہمیں یہ پیشکش بھی کی ہے کہ وہ ہمارا ہیلی کاپٹر اور غدار ہواباز بھی ہمیں واپس کر دے گا۔ اس کی شرط یہی ہے کہ ہم تینوں مقررہ جگہ پہنچے۔ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، تنلی نے غرا کر کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم خود کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس مرتبہ ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اس صحرا کی نشاندہی کی ہے جہاں وہ ملاقات کا متمنی ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر میں آئے گا، لیکن اس کی واپسی پیدل یا کار میں ہوگی، اور اس کی شرط یہ ہے کہ ہم اسے واپسی پر روکنے یا مارنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اسے نہیں ماریں گے۔ مارنے والے 80 افراد ہوں گے جن کو میں مقررہ مقام کے ارد گرد ملاقات سے بہت پہلے پوزیشن لینے کا حکم دوں گا۔ پھر ہم اس کے سامنے جائیں گے، اس سے سودا کریں گے، اور پھر اسے قتل کر دیا جائے گا، مگر وہ ہمیں پہچان لے گا۔ تنلی نے کہا۔ ہاں، سکارلی نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا، لیکن جب وہ قتل ہو چکے ہوگا تو پھر بلا کس کو ہمارا حلیہ اور نقشہ بتائے گا؟ محترم مہمان۔ چند لمحوں تک اسٹڈی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ شاید تنلی اپنے احمقانہ اعتراض پر شرمندہ تھا، جبکہ ہزارڈ شپ کے چہرے پر طمانینت بری مسکراہٹ تھی۔ لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تمہارے آدمی ناکام نہیں ہوں گے؟ تنلی نے اپنی خفت دور کرنے کے لیے اس مرتبہ بڑا وزنی سوال کر ڈالا تھا۔ اس بار کامیابی یقینی ہے، سکارلی نے انتہائی اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ اس مرتبہ ہمیں علم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہزارڈ شپ نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ تم درست کہتے ہو، مخاطب سکارلی تھا۔ مسلسل 4 روز کی جدوجہد کے باوجود وہ پولیس کو نہیں ملا۔ تمہارے آدمی ہی گرفتار ہو گئے۔ 4 روزہ آپریشن کے بعد پولیس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، لہٰذا اب صحراؤں میں ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ میری اور مسٹر تنلی کی پوزیشن بہت نازک ہے۔ ذرا بھی غلطی ہم دونوں کو انتہائی خطرناک موڑ پر لا کھڑا کرے گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کئی مرتبہ کی ناکامی کے بعد اس بار کیا حکمت عملی اختیار کرو گے؟ سکارلی کو غصہ تو بہت آیا، لیکن بہرحال وہ مافیا میں ہزارڈ شپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جیب سے ایک نقشہ نکال کر میز پر پھیلاتے ہوئے سرخ دائرے پر انگلی رکھ دی۔
اس نے اس جگہ ملاقات کی تجویز رکھی ہے۔ اسکارلی کے لہجے میں غصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں چاروں طرف پہاڑ اور پہاڑیاں ہیں، اس طرح درجنوں افراد کو ان میں چھپایا جا سکتا ہے۔ اسی مقام پر ایک پرانی اور متروکہ کان بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹھ چکی ہے۔ اگرچہ میرے آدمی آج صبح سے قبل یہاں پہنچ جائیں تو پھر ہمیں اس طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ ہم 2 کاروں میں یہاں پہنچیں گے۔ اسکارلی کی انگلی بدستور دائیں پر تھی۔ ہمارے جوان پہلے ہی مورچے سنبھال چکے ہوں گے اور پھر ہم کراس فائر میں پھنس کر مارے جائیں گے۔ تنلی نے تند لہجے میں اعتراض کیا۔ ہرگز نہیں، اسکارلی نے بمشکل سے غصہ ضبط کیا۔ ہم میں سے کوئی فائر نہیں کرے گا۔ پھر جب وہ ہاتھوں میں رقم کے بریف کیس لے کر پلٹے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم اسے کچھ دور تک جانے کی اجازت ضرور دیں گے، اور پھر جب وہ ہم سے قدرے دور پہنچ جائے گا تو ہمارے تمام آدمی اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تنلی اور حضرات شپ دونوں دیر تک نقشے کو ہی دیکھتے رہے۔ ٹھیک، حضرات شپ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ منصوبہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میں اس پر عمل درآمد کی اجازت صرف اس شرط پر دوں گا کہ پہلے تمہارے آدمی ریہرسل کریں اور اسی جگہ ریہرسل کی جائے جہاں یہ سب کچھ ہونا ہے۔ جب انہیں یہ علم ہو جائے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے، کس کو کس جگہ پوزیشن لینی ہے، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ بولو، تم کیا کہتے ہو اسکارلی؟ ریہرسل؟ اسکارلی نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ریہرسل تو ہم آج ہی شروع کر دیں گے جناب، اور پھر رات کو ہم اسے پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، ہم نے ہر چیز کا جائزہ لے لیا ہے، بوبی ٹریپ تک کا خیال رکھا گیا ہے۔ شاید اس بار وہ واقعی اپنی تجویز پر عمل کرنے والا ہے ڈان اسکارلی۔ میں اس وقت خوش ہوں گا جب اس مردود کا سر کاغذ کے تھیلے میں میرے سامنے ہوگا۔ اسکارلی نے دانت پیس کر جواب دیا۔ وہ یہ گفتگو وائرلیس پر کر رہا تھا۔ اسے سب ٹھیک ہے کا پیغام گاٹی میں موجود مافیا والوں کے انچارج سے ملا تھا۔ ویسے میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں، بس مزید 20 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد ہم سب مل کر زندگی کا بہترین شکار کھیلیں گے۔ وقت کسی کچھوے کی طرح آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور اسکارلی اپنی کار میں مقررہ جگہ پر بیٹھا ہوا گھڑی کی سوئیوں کو تک رہا تھا۔ مقررہ وقت سے صرف 2 منٹ قبل اسکارلی کے ڈرائیور نے خاموش انجن کو بیدار کیا، بریک پر سے پیر ہٹایا۔ اس سے اگلی کار کا ڈرائیور بھی یہی کر رہا تھا اور اس کار میں مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کاریں آگے بڑھیں اور اس کھلے حصے میں پہنچ گئیں جہاں پیغام کے مطابق انہیں ہونا تھا۔ اب تک سب کچھ اسکارلی کی ہدایات کے مطابق ہو رہا تھا، کسی نے بھی احکام کی ذرا سی خلاف ورزی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ سگریٹ تک بھی نہیں سلگائی گئی تھی، کیونکہ خطرہ تھا کہ اس طرح دشمن کو اصل پوزیشن کا علم ہو جائے گا۔ 5 منٹ گزر گئے، کوئی ہیلی کاپٹر نمودار نہیں ہوا۔ مزید 5 منٹ گزر گئے۔ اب مافیا کے منتظر غنڈوں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ وہ اپنی اپنی جگہ پر پہلو بدلنے لگے۔ خود اسکارلی کو بھی پسینہ آنے لگا۔ اس کی نظریں مسلسل دائیں بائیں کا جائزہ لے رہی تھی اور اسے ایک عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ اچھل پڑا۔ حضرات، یہ آواز اسی کی تھی جو اس کے محل میں گھس کر اسے چرکا لگا گیا تھا، اور اس وقت یہ آواز ڈلوانوں پر پھسلتی ہوئی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ حضرات، اٹینشن پلیز۔ اسکارلی کو اپنے معدے میں اینٹھن سی محسوس ہونے لگی۔ میرے پروگرام میں قدرے تبدیلی ہو گئی ہے، ٹائیگر نے پھر کہا۔ اس بار اسکارلی کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز کہیں اوپر سے آ رہی ہے۔ میرے پروگرام میں قدرے تبدیلی آ گئی ہے اور میں آپ لوگوں کی آمد سے قبل ہی یہاں پہنچ گیا ہوں۔ ٹھیک 5 منٹ بعد آپ لوگوں کو آپ کا ہیلی کاپٹر نظر آئے گا۔ میرا خصوصی معاون آپ کا مطلوبہ سامان ایک رسے کی مدد سے نیچے بھیجے گا تاکہ آپ اس سامان کا معائنہ کر کے مطمئن ہو سکے۔ اگر آپ لوگوں کو اطمینان ہو جائے تو پھر آپ مجھے آواز کی سمت میں سگنل دے کر اسی سمت میں اپنا ایک آدمی بھیجیں گے، بشرطے کہ اس کے پاس رقم ہو۔ وہ 200 قدم چلے گا، پورے 200 قدم۔ اسے یہ ہدایت کر دی جائے کہ میں اس کے قدم گن رہا ہوں گا۔ گنتی میں 1 قدم کی بھی کمی بیشی جہنم کے دروازے کھول سکتی ہے۔ 200 قدم پورے کر کے وہ رقم زمین پر رکھے گا اور واپس چلا جائے گا۔ اس کے کار تک پہنچنے کے بعد ہیلی کاپٹر زمین پر اتر جائے گا۔ میرا آدمی رقم اٹھائے گا اور پھر پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم اپنی اپنی راہ لیں گے۔ اسکارلی طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب میں اسکارلی، نستعلیق انگریزی بولنے والے حضرات شپ اور ان کے تیسرے ساتھی سے درخواست کروں گا کہ وہ کار سے نیچے تشریف لے آئیں۔ ٹائیگر کے لہجے میں واضح طور پر تمسخر تھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر تینوں کار سے نیچے اتر آئے۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے فول پروف انتظامات کر رکھے ہوں گے اسکارلی۔ حضرات شپ نے کار سے اترتے ہوئے سرگوشی کی۔ تینوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تنلی کے چہرے پر تناؤ کے آثار واضح تھے۔ اب ہم ذرا سا انتظار کریں گے جنٹلمین۔ ٹائیگر کی آواز ایک بار پھر وادی میں گونج اٹھی۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ہیلی کاپٹر کی آواز سنی اور پھر چند لمحوں کے بعد ہیلی کاپٹر بھی انہیں نظر آنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے وہ ان کے سروں پر معلق ہو گیا۔ کیا آپ لوگوں کو پروگرام میں اس تبدیلی پر کوئی اعتراض ہے؟ ٹائیگر کی آواز ایک بار پھر ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تینوں کو یہ آواز زہر لگ رہی تھی۔
اب بولو۔ تیلی نے منہ بنا کر اسکارلی سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ مردود سورج طلوع ہونے اور میرے لڑکوں کی آمد سے قبل ہی یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوگا۔ اس نے یقیناً کان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسکارلی نے نیم مردہ لہجے میں کہا، تب پھر تمہارے بے نقص منصوبے کا کیا ہوگا اسکارلی؟ حضرات شپ نے زہر خوند انداز میں پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں، اسکارلی نے درست لہجے میں جواب دیا، وہ یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس کے پروگرام میں اس تبدیلی پر کوئی اعتراض تو نہیں؟